مبلغ اسلام، مجاہد اسلام، استاد المجاہدین محترم جناب نصر جاوید صاحب، رہنما مرکزی مسلم لیگ پاکستان، تو صاحب آپ کے سامنے تشریف لے کے آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بات سنے تو سواب کے کچھ نہیں ہونا، سواد نہیں آنا، سواب ہی ہونا ہے، اس لیے تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله۔ جو ثواب سمجھتے ذرا اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نہ کہو، میرے ساتھ کوئی تکلف کا فائدہ نہیں، میں اس کا قائل ہی نہیں۔ جس کو پتہ ہے نا درود پڑھنے سے نیکیاں ملتی، ذرا اونچی آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو پتہ ہے کہ یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا عرش والے رب نے حکم دیا، وہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن دلوں کے اندر نبوت والی ہستی کی محبت ہے نا، ذرا وہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز پر مارکہ ارائی ہوئی نا، تلوار چلی ہے، جس پر انسانیت قتل ہوئی ہے، تین باتیں۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید۔ آپ دیکھیں نا، اگر مکہ کے اندر ہجرت ہوئی تو اسی توحید پر، بلال آ کے انگاروں پر لیٹا تو اسی توحید پر، اگر بیت اللہ کو چھوڑا تو اسی توحید پر، اگر دیکھیں مارے کھائیں تو اسی لا الہ الا اللہ کے لیے، اگر بدر کا مارکا تو لا الہ الا اللہ، احد کی دنیا تو لا الہ الا اللہ، اگر خندق کی دنیا تو لا الہ الا اللہ، مکہ فتح تو لا الہ الا اللہ، حنین کی دنیا تو لا الہ الا اللہ، اگر دعوت کی دنیا تو لا الہ الا اللہ، جہاد کی دنیا تو لا الہ الا اللہ۔ اور گزارش ہے صرف اتنی بات نہیں، اگر اپنوں کے ساتھ رشتہ تو تب بھی لا الہ الا اللہ، اگر خالق کائنات کے ساتھ جوڑا تو اسی لا الہ الا اللہ نے۔ صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر کافر کے خلاف بغاوت ہے تو پھر بھی بنیاد لا الہ الا اللہ، ہندو کے ساتھ دشمنی تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، عیسائی کے ساتھ اگر دشمنی تو لا الہ الا اللہ، اگر کفر کے خلاف اعلان بغاوت تو لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ انبیاء نے، ہر نبی نے سب سے پہلے آغاز نبوت کیا تو لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تمہیں خالق کائنات عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ تم لا الہ الا اللہ کہو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب بن جاؤ گے۔ یہ کامیابیاں تو اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ کل اللہ نے ہمیں کلمے والا ملک دیا، نظریے والا ملک دیا، توحید والا ملک دیا، اسلام والا ملک دیا، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے شہادتیں پیش کی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تو اس لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے نعرہ بلند کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے نہ پڑھو، جنہوں نے پہلے پڑھا ذرا بلند آواز سے پڑھ دو، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ دعوت کے ساتھ رشتہ کیا؟ جہاد کے ساتھ رشتہ کیا؟ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے تمہیں یاد ہوگا
کل واجپئی نے کہا تھا جس نے انڈیا کے اندر رہنا ہوگا اس نے رام رام کہنا ہوگا. بش نے 2001 میں حملہ کرتے ہوئے کہا تھا دنیا کے اندر صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا. آج یہودیت کے ہاتھوں اور دیکھیں کلمہ پڑھنے والے قتل ہو رہے ہیں. آج ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام نہیں کہنا ہوگا, اس نے کیا کہنا ہوگا؟ لا الہ. ذرا پھر کہہ دو, کیا کہنا ہوگا؟ جس نے مغرب میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ جس نے مشرق میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ جس نے پاکستان میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ جس نے خاک کے کائنات کی زمین پہ رہنا ہوگا رب کعبہ کی قسم اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا. دوسری گزارش ہے کہ جس پر تلوار دنیا کے اندر چلی ہے نا وہ مسئلہ ہے ختم نبوت. سب سے زیادہ اب دیکھ لیں آپ نے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں اختصار سے بات لے کے چلتا ہوں. جس طرح سے مسلمہ کذاب کے خلاف, اسود انسی کے خلاف جتنے یہ جھوٹے لانتی تھے, اور دیکھیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کو نشاور کر دی اس پہ. تیسرا دنیا کے اندر جس پر تلوار چلی ہے دنیا کے اندر, وہ دنیا کے اندر مظلوم کی مدد پر ہے. اس نقطے پر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی. بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیے سیرت پر ہم نے بات سنی ہے, اب اس بات پر علماء نے ہمیں بات کی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بات پر احترام بھائیوں, میری گزارش آپ سے یہ ہے, اس میں تو دوسری پوری انسانیت کے اندر رہنے, ہم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا وہ سیرت میں بھی اعلیٰ, وہ صورت میں بھی اعلیٰ, وہ کردار میں بھی اعلیٰ, وہ امانت میں بھی اعلیٰ, وہ صداقت میں بھی اعلیٰ, وہ اخلاق میں بھی اعلیٰ. کمال کی بات یہ ہے تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. مجھے دنیا کے اندر کوئی مشرکین مکہ میں ایسا شخص بتائیں اعلان نبوت سے پہلے کسی نے اس بات سے اختلاف کیا ہو. وہ سارے مانتے تھے. آپ کو دیکھیے امین بھی مانتے تھے, سعادت بھی مانتے تھے, حسین بھی مانتے تھے, سیرت بھی مانتے تھے, صورت بھی مانتے تھے, سارا کچھ مانتے تھے. اگر حجر اسود رکھنے پر جھگڑا ہوا تو عادل بھی آپ کو مانتے تھے. نہیں مانتے تھے تو آپ کی بات نہیں مانتے تھے. کلمہ پڑھنے والوں مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ سیرت کو ماننا کہ نہیں ماننا, ماننا تو مسئلہ تو یہاں آ کے بنتا ہے. میں ذرا نصیحت کرتے ہوئے اپنے کو آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر وہ کافر ہو کے نہ مانے نا افسوس نہیں ہے, وہ ہے ہی دشمن. دکھ یہ ہے کہ بندہ کلمہ بھی پڑھے اور پھر نبوت والی ہستی کی بات نہ مانے. افسوس تو یہ ہے کلمہ بھی پڑھے اور پھر وہ 5 وقت کی فرضی نماز جماعت سے نہ پڑھے. وہ دیکھے کلمہ بھی پڑھے اور پھر دیکھے نبی کی سنت کی باری آئے تو پھر تسلیم نہ کرے. آپ جتنے میرے بھائی ہیں یقیناً آپ دین کی محبت کے اندر, کتاب اللہ کی محبت کے اندر, ختم نبوت کی محبت میں تشریف لائے ہیں. میری تمام سے التماس ہے اللہ کے لیے ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ ہمیں مکمل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین میں بھی آپ کا ہاتھ مجھے تنگ لگتا ہے یا آپ تھکاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں؟ میں نے اصلاح کا کیا ہے, میں نے کوئی آپ کے شہید ہونے کا اعلان تو نہیں کیا. اتنے ڈرے ڈرے بات آمین کہہ رہے ہیں, ذرا پھر کہہ دو اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یارو ایک جملہ ہے کہ دیکھیے ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے. میں ایک جملہ آپ سے آج عرض کرتا ہوں سب سے, میری گزارش ہے کہ صرف اتنا پورے پروگرام میں آپ ایک جملہ سیکھ لینا. میں سمجھتا ہوں سارا کچھ پروگرام بھی کامیاب, انتظامیہ بھی یاب, اور دیکھیں بات کرنے والے بھی یاب, کامیاب کروانے والے بھی. میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھا جاتا ہے اطاعت کرنے کے لیے کہ مخالفت کرنے کے لیے؟ ہے نہیں؟ ہر بندہ اپنے سے پوچھ کے ذرا بتانا کلمہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اپنے چند فٹ کا وجود دیکھ لیں. کلمہ پڑھا تھا اطاعت کرنے کے لیے, ہم کلمہ پڑھ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں کسی نہ کسی کھاتے کے اندر. میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا سب کا اتفاق ہے, کوئی اختلافی بات نہیں. سب سے زیادہ عظمت والی کتاب کون سی کتاب ہے؟
کتاب کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے میرے بھائی. اگر سب سے زیادہ اگر مگر نکال دیں سب سے زیادہ عظمت والی میرا ایمان ہے تو پھر میں ماننے کے لیے تیار کیوں نہ ہو گیا؟ میں کتاب اللہ پر کیوں نہیں عمل کرتا؟ پھر ہم سب کا ایمان ہے پوری مخلوقات کے اندر، انسانیت کی بات نہیں کر رہا، پوری مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی کون سی ہے؟ علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی جیسا نہ آیا نہ قیامت تک آیا بھی نہیں آئے گا بھی نہیں. میرا سوال ہے جب سب سے زیادہ عظمت والی ہستی تھی پھر مجھے کیوں نہ پسند آ گئی؟ میں نے ان کی کیوں نہ اطاعت کی؟ میری تمام سے پھر التماس سے میرے واجب الاحترام بھائیوں، اب دیکھیں نا میں واقعہ بیان نہیں کرتا، صرف اتنا اشارہ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں بنو شبان قبیلے کے اندر، ان کا سردار اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے تعارف کرنا چاہا، اس نے کہا کہ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی اپنا پیغام دیں. نبوت والی ہستی نے کتاب اللہ کی تلاوت کی، شبانیوں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے قسم کھائی. مشرکین مکہ بھی ضرورت کے لیے قسم کھاتے تھے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں جب سے پیدا ہوا میں نے آج تک تیرے چہرے جیسا کبھی چہرہ نہیں دیکھا. اس نے کہا جو آپ نے پڑھی ہے کلام اللہ وہ تو نہیں ابھی جانتا تھا. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں جب سے پیدا ہوا میں نے دنیا دیکھی ہے. اس نے کہا میں خود خطیب انسان ہوں، میں دیکھے یمن میں گیا، شام میں گیا، دنیا کا میں نے چکر کاٹا ہے. یارو یہ کلام تو میں نے زندگی کے اندر میرے کانوں نے پہلی بار سنی ہے. سوال یہ ہے کہ تو نے سننا کہاں سے تھا؟ اس سے قبل تو ایسی کلام رب نے اتاری نہیں تھی، تو نے کہاں سے سننی تھی؟ اگر تو کہتا میں نے ایسے چہرہ نہیں دیکھا، تو نے کہاں سے دیکھنا تھا؟ جب سے خالق کائنات نے انسانیت کو پیدا کیا عرش والے رب نے ایسا چہرہ پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں نبی دیا، یارو کمال کیا ہے. ہمارا نبی اگر وہ کھڑا ہوا تو اس کا کھڑا ہونا دین، اگر وہ بیٹھ گیا تو اس کا بیٹھنا دین، اگر وہ چلا تو اس کا چلنا دین، اگر وہ جاگ گیا تو اس کا جاگنا دین، اگر وہ سو گیا تو اس کا سونا دین، اگر وہ مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ دین، اگر اس نے آنسو بہائے تو اس کے آنسو دین، اگر اس نے بات کی تو اس کی بات دین، اگر کوئی کام کیا تو کرنا دین، اگر کچھ فرمایا تو فرمانا دین. کمال یہ ہے اس کے سامنے کوئی کام ہوا وہ اس پر خاموش رہا، منع نہیں کیا. عرش والے رب نے اس کو بھی دین بنا دیا. اس سے بڑھ کے ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آج کے پروگرام میں تشریف لانے والوں، جس وقت اس نے یہ اقرار کیا، اس نے کہا اللہ کی قسم تیرے چہرے سے کوئی حسین چہرہ نہیں، اور دیکھیں اس سے اچھی کلام کوئی نہیں. ساتھ اس نے اگلا جملہ کہا، اس نے کہا میرا دل کہتا ہے رب کعبہ کی قسم تیرے چہرے جیسے کبھی چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، اس کلام جیسے کبھی کلام بھی جھوٹی نہیں ہو سکتے. لیکن سوال تو اگلا ہے. اس نے کہا فی الحال نہ میں تجھے ماننے کے لیے تیار نہ تیری بات ماننے کے لیے تیار. آج میرا بھی وہی کھاتا تو نہیں، بات تو ٹھیک ہے لیکن بات تو قرآن کی ٹھیک ہے لیکن بات تو نبی کی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے؟ اور نبی کی ہی ٹھیک ہے، قرآن کی ہی ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق نصیب فرما. تین باتوں سے دوسری میری گزارش سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کے اندر آپ تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ سفر پر تھے، اللہ کچھ تو ہونا ہی تھا. میری باری ہو گیا جو ہونا. سبحان اللہ. اب گزارش ہے کہ آپ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. اہل مدینہ روز کی بنیاد پر نکلتے ہیں اور نکلنے کے ساتھ اس راستے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو مدینہ کی طرف سے آتا ہے. ایک دن وہ سکھے انتظار کر کے واپس جا رہے تھے. جو لوگ پہاڑوں کو جانتے ہیں، پہاڑوں کی دنیا میں شام ذرا جلدی ڈھل جاتی ہے. ایک یہودی کسی کام کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اس نے شور کر دیا،
دور سے چہرے نظر نہیں آئے، صرف اس نے سفید لباس دیکھا، اس لباس سے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ وہی ہستی ہوگی، وہی کارواں ہوگا، وہی قافلہ ہوگا۔ اور جس وقت وہ قریب آنے کو تھے اس نے کہا کلمہ پڑھنے والوں، جس ہستی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لا رہی ہے۔ آپ دیکھیں میں حیران ہوا، کرنا ان کا استقبال ہے، بجائے اس راستے پر آنے سے پہلے اپنے گھروں کی طرف سارے دوڑے۔ جو گھر کے اندر ویپن ہتھیار تھا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے تیر اٹھایا، کسی نے نیزہ اٹھایا، اور دیکھیں چاہے بڑا تھا، چاہے چھوٹا تھا، چاہے بزرگ تھا، چاہے بوڑھا تھا، چاہے جوان تھا، چاہے وہ شہری تھا، چاہے وہ دیہاتی تھا، وہ تمام کے ہاتھوں کے اندر تیر و تلوار ہے، اور تمام کی زبان پہ صرف ایک نعرہ ہے، اور نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ذرا تم بھی کہہ دو اللہ اکبر، سارے نہ کہو، جن کا ایمان اس نعرے نے دنیا میں بلند ہونا وہ کہو اللہ اکبر۔ جنہوں نے اس نعرے کو بلند کرنا چاہتے ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو مانا آتا کہ اللہ سب سے بڑا ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کا ایمان ہے کہ آج صلیب دنیا کے اندر پٹ گئی، یہودیت کا جنازہ نکلنے کو ہے، دنیا کے اندر ہندوازم مٹے گا، کمیونسٹ کا نظام ختم ہوگا، دنیا کے اندر مٹے گا تو کفر، دنیا میں غالب آئے گا تو اسلام غالب آئے گا۔ ذرا پھر بلند آواز سے کہہ دو اللہ اکبر۔ جن کو اس بات کا پتہ ہے، نبوت والی ہستی نے فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا جس وقت میرا بندہ زمین پہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، رحمان عرش پہ خوش ہو جاتا ہے۔ ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ نبوت والی ہستی نے فرمایا ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں عرش والے رب کی بڑائی بیان کروں۔ ذرا پھر کہہ دو اللہ اکبر۔ جن کو اس کا پتہ ہے کہ کافروں کو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر سے تکلیف ہوتی ہے، ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتہ ہے کہ ایمان والوں کا یہ کہنے سے ایمان بڑھتا ہے، وہ کہو اللہ اکبر۔ پیدا ہونے کے بعد جن کے کان میں اذان ہوئی صرف وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتہ ہے کہ دیکھیے اگر ہندو کے اذانوں میں گونجے گا تو یہی نعرہ، وہ کہو اللہ اکبر۔ دنیا کے کفر کے اذانوں میں گونجے گا تو یہی نعرہ، پھر کہہ دو اللہ اکبر۔ عجیب سمے ہے وہاں پر، میں حیران ہوا جب میں نے اس بات کو پڑھا اور سنا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں تو یہودیت پر تھا، لیکن نبوت والی ہستی کو جانتا تھا، میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا۔ میں جب نبوت والی ہستی کو تورات میں پڑھتا کہ ایک ایسی ہستی ہوگی وہ اعلان نبوت کرے گا، میرا دل خوش ہو جاتا۔ میں نے پھر پڑھا وہ مکہ چھوڑ کے کھجوروں والے شہر میں آئے گا، میری خوشی اور زیادہ ہوگی۔ میں نے پھر پڑھا وہ یہی باقی زندگی بسر کرے گا، میں اور خوش ہو گیا۔ جس وقت مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا، میں کھجور کے درخت پر کھجوریں اتار رہا تھا، میں کھجور پر اٹکا لٹکا ہوا تھا، نہ مجھے یہودیت کی پرواہ رہی، نہ مجھے اپنے کفر کی پرواہ رہی، نہ مجھے کھجور کی پرواہ رہی، نہ وہاں اٹکنے کی پرواہ رہی۔ میں نہ رہ سکا، نبوت والی ہستی کی آمد پر میں یہودی ہو کے کہتا بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھنے والوں تم تو اللہ کے گھر میں، پھر کہہ دو اللہ اکبر۔ مجھے میری پھوپھی نے کہا، خالدہ بنت زیاس کا نام تھا، جیسے بڑے عمر کے لوگ کہتے ہو تیرا بیڑا گھر تو کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کا نبی آیا تو خوش ہو رہا ہے، تجھے پتا وہ نیا دین لے کے آیا؟ میں نے کہا ماں کوئی نیا دین نہیں، پھوپھی جان یہ غلط فہمی ہے، ہر نبی نے ایک ہی دین آیا، جو بھی اللہ نے نبی بھیجا نا اللہ نے اس پر ایک ہی دین تھا، کوئی دوسرا دین نہیں تھا، سارے توحید والے تھے، سارے لا الہ الا اللہ والے تھے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر دین اترا، جو موسیٰ علیہ السلام پر دین اترا، جو ابراہیم علیہ السلام پر دین اترا، جو نوح علیہ السلام پر، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، کوئی اور نیا دین نہیں ہے۔ میری پھوپھی حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں، اور دیکھیں اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا،
साबत बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। नबूवत वाली हस्ती मजलिस के अंदर तशरीफ फरमाए है और यहाँ तक के उस जगह पर खड़े होके उन्होंने अपने बेटों को खड़ा किया। अंसारियों ने, जान नसारों ने, आज पहला दिन है, चांद खड़ियां हुई कदम रखा है, तलवारों को लहराया और आपको नबूवत वाली हस्ती को तलवारों का साया कर दिया। नबूवत वाली हस्ती हैरत के साथ देखती है। फिर वो वक़्त याद आया, अल्लाह मक्का के अंदर भी कभी तलवारें निकली थी, निकाली भी अपनों ने थी, मेरे कत्ल के लिए तलवारें निकाली थी, यहाँ पर बेगानों ने तलवारें निकाली मेरे दिफा के लिए। आपकी खुशी की इंतहा थी, मेरे साथ अंदाज़े मोहब्बत ये है, मेरे साथ इस्तकबाल का ये अंदाज है, इस कबीयत हालत के साथ खड़े हैं। और आपने ये बात करनी थी। साबत बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला कहते मुझे इजाजत है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये मैं बिलखसूस मेरे दाएं बाएं बैठने वाले खतीब हजरात, मजलिस में बैठने वाले जिनको अल्लाह ने मलका और तौफीक दी है, जो इस वक्त मिंबर व महराब पर हैं, जो अल्लाह का दीन पहुँचाते, मैं उनके लिए बात करता हूँ। साबत बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला नबूवत वाली हस्ती का खतीब था, नबूवत वाली हस्ती का खतीब। हसन बिन साबत रज़ियल्लाहु ताला शायर रसूल था और ये खतीब रसूल था। एक काफिला आया, एक वफद आया, वो शख्स अपने साथ 80 से ज्यादा अफराद लेके मदीना में दाखिल हुआ। अकरा बिन हाबस, और देखे बड़े तकब्बर के साथ उसने आके दरवाजा खटखटाया। आपने पूछा कौन? उसने कहा बाहर निकल, मेरी बात सुन जरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरे साथ बात करने के लिए आया हूँ। आप तशरीफ लाए। उसने कहा मेरी बात सुने, इधर मजलिस सजा, मुझे कोई नसीहत ना करना, कोई दावत ना देना, कुछ नहीं। मैं अपना खतीब खड़ा करता हूँ, तू भी अपना खतीब खड़ा कर, मैं अपना शायर खड़ा करता हूँ, तू भी अपना शायर खड़ा कर। अगर तेरा खतीब अगर खताबत में चला गया, अगर तेरा शायर जीत गया, मैं कलमा पढ़ लूंगा। उसने अपने खतीब को खड़ा किया, नबूवत वाली हस्ती ने, और खताबत के जौहर दिखाने के लिए खड़ा किसको किया? साबत बिन कैस को रज़ियल्लाहु ताला। साबत बिन कैस ने खुतबा दिया, जो भी खताब करना था किया। उसने अपना शायर खड़ा किया। हसन बिन साबत ने शायरी की, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा मैं किसी से फैसला नहीं करवाता, मैं फैसला मजलिस में सुनाता हूँ। अल्लाह की कसम, मेरे खतीब से तेरा खतीब बेहतर है, मेरे शायर से तेरा शायर बेहतर है। पूरा काफिला कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया। खताबत। आज खतीब ऐलान क्या करता है और अमल क्या है, ये बात जरा गौर कर लें। साबत बिन कैस ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुने। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हर इंसान दुनिया के अंदर अपनी जान की हिफाजत करता है, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करता है, अपने माल की हिफाजत करता है, अपने वालिदैन की हिफाजत करता है, बाज़ दफा इस हिफाजत में अपनी जान लुटा देता है। कहता मैं ऐलान करता हूँ अपनी तरफ से नहीं, मैं देखिए सबकी तरफ से तर्जमान होने के नाते ऐलान करता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दे, ये जितने अंसारी हैं, रब्बे काबा की कसम, अपने माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जान से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, अगर तेरा दिफा भी करें, तेरे साथ वफा भी करें, सौदा कर। ऐलान अपनी तरफ से ना करना, उधर से पूछ के ऐलान करना। सौदा तेरे साथ नहीं है, सौदा अर्श वाले रब के साथ है, जिसने ये माल और जान दिया है, जिसने क़यामत के दिन बदला देना है। आपने तो ऐलान फरमाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ को दोहरा दे। उसने फिर को बात को दोहराया, फरमाया मेरी तरफ से ये बात सुन ले, जो तू ज़बान से कहता है, अगर अमल के साथ मेरे साथ वफा और दिफा करोगे, क़यामत का दिन होगा, अर्श वाला रब तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देगा। यही खतीब मेरे भाई, वो वक़्त आया मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जो लोग शहीद हुए थे ना, साबत बिन कैस भी था। बल्कि इसने कहा था यारो आओ, मार का नहीं, जिसने जन्नत में जाना है ना वो आओ जरा, और यहाँ तक जान लुटा दी। तीसरी बात जिस पे मैं बात ख़त्म करता हूँ, मसला फ़लस्तीन। मेरे भाई इस वक्त फ़लस्तीनियों के हवाले से मेरे भाई बैठे हैं। एक दिन हम अमीर मोहतरम के पास गया तो वहाँ मुसलिन बैठे थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ फ़लस्तीनी वफ़द बैठा होगा। मुझे अंदाज़ा है जब अफ़गानिस्तान का जहाद था तो आपके पास अफ़गानियों का वफ़द आता, कश्मीरियों का वफ़द आता, दीगर मुल्कों के। मैं बड़ा खुश होता कि यार
ہم جماعت ہی ہیں، کمزور لوگ ہیں. اللہ تیری مہربانی اور احسان کے دنیا کے اندر وفد اس جماعت کے پاس، اس جماعت کے امیر کے پاس آتا. اس نے امیر محترم پروفیسر حافظ سعید حافظ اللہ کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہوں. میں حیران ہوا کہ یہ شکریہ کس بات پہ ادا کرے گا. میں اپنی ذاتی بات کرنے لگا ہوں. کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے من حیث الامت میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں. جو ان کی مدد مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھا نا، من حیث الامت، من حیث الملک، سچی بات ہم یہ کر نہیں سکتے. بلکہ میں چند دن پہلے اسلام آباد میں تھا، ایک فلسطینی آ گیا، اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا یارو دنیا کے اندر جس دن ہم پر یہودیت نے حملہ کیا، پہلے دن انڈیا ہندو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا کفر کی بنیاد پر. امریکی صدر نے پارلیمنٹ کے اندر یہودیت کی مدد کا اعلان کیا، میرے قتل کا، مسلمانوں کے قتل کا، فلسطینیوں کے قتل کا اعلان کیا. مسلمانوں کے 60 کے قریب ملک ہیں، یارو ہماری مدد نہ کرتے، کوئی ملک اعلان ہی کر دیتا، پوری دنیا کے اندر ایک ملک ہماری مدد کا اعلان بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا دوسری بات، جس وقت تم ہمارا رگڑا نکالتے ہو نا، فلاں نے کیا کیا، حماس نے کیا کیا، اس نے نہیں لڑنا تھا، پتہ نہیں کس نے استعمال کیا. اس نے کہا یارو اگر مدد نہیں کرنی، یہ باتیں کر کے یہودیت کا تعاون تو نہ کیا کرو، یہ گناہ تو نہ کرو. اس نے کہا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ دیکھیں صرف اتنا مسئلہ سمجھ لو کہ بیت المقدس کا مسئلہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے یا امت کا مسئلہ ہے یا خطے کا مسئلہ ہے یا کلمہ پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے. اور یارو اتنا تھا مسئلہ آج تسلیم کر لو، اگر بیت اللہ تو ہمارا مسئلہ، اگر عقیدہ توحید تو ہمارا مسئلہ، لا الہ الا اللہ تو ہمارا مسئلہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا مسئلہ، عقیدہ ختم نبوت تو ہمارا مسئلہ، بیت المقدس تو ہمارا مسئلہ، اسلام تو ہمارا مسئلہ، مظلوموں کی مدد تو ہمارا مسئلہ. ہم کل بھی اس پر تھے، آج بھی ہیں، اور ان مظلوموں کی مدد سارے نہ کو جو کرتے رہیں گے وہ انشاءاللہ کہہ دو، ذرا پھر کہہ دو، جن کا ایمان اس فلسطین آزاد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جن کو پتہ یہودیت نے برباد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جن کو پتہ ہے کہ کفر نے مٹنا، اسلام نے غالب آنا، ذرا پھر کہہ دو انشاءاللہ. میرا وہ بھائی دیکھے اس بات کے لیے، اس نے کہا اگلا میرا سوال، دنیا کے اندر روز کی بنیاد پر کلپ دیکھنے والوں، ہمارے دیکھے لوتھڑوں کو، شہیدوں کو دیکھنے والوں، کوئی ایسا فلسطینی دکھاؤ جس نے اپنی زبان سے کبھی شکوہ کیا ہو، ماں نے اپنے بیٹے کے لوتھڑے کو قبر میں اتارتے ہوئے رب کا شکوہ کیا ہو، کبھی کسی نے کمزور بات کی ہو، بہن نے اپنے بھائی کے دفن پر کبھی کوئی بات کی ہو، اپنے شہروں کو ملبہ بننے کے اندر قبرستان دیکھتے ہو کبھی کوئی شکوہ کیا ہو، آپ نے ان کے منہ سے نہیں سنا ہوگا تو شکوہ نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو نشکری نہیں سنے گی، سنا ہوگا تو سبحان اللہ، سنا ہوگا تو الحمدللہ، سنا ہوگا تو بحمدللہ، سنا ہوگا تو اللہ اکبر، سنا ہوگا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ مفتی اعظم محمود عباس کہنے لگا کہ رمضان کے اندر آپ لوگوں نے ہمارا تعاون کیا، عید الاضحیٰ آئی، پیسے یہاں سے ملک سے اکٹھے ہوئے اور دیکھیں مصر سے خریداری کر کے تم نے جانور ذبح کر کے فلسطین میں تقسیم کیے، جماعت کی طرف سے وہاں پر کچن کا چلنا، جماعت کی طرف سے میڈیسن کا بندوبست کرنا، جماعت کی طرف سے ہر مہینے پر مدد کرنا، جماعت کی طرف سے وفد پر وفد وہاں جانا. ہم تو آئے ہیں. اس نے کہا اہل پاکستان، عوام پاکستان نے جو ہمیں محبت اور مالی تعاون دیا ہے، میں آج دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں. ہم کل بھی ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے. بات ختم کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہوں گا میرے بھائی، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے افغانستان کے جہاد کو دیکھا، کشمیر کے جہاد کو دیکھا، اس رب کی مدد سے میں بہت قریب سے ان باتوں کو جانتا ہوں. جو بہت ساری باتیں آپ نے زندگی میں سنی ہیں، میرے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے دکھائی. اب دیکھیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ افغانستان کے جہاد کے بعد بھی اس طرح سے کوئی دنیا کے اندر ہوگا قربانیاں دینے والا، شہادتیں دینے والا. مجھے اندازہ نہیں. میں اس بات کو جب دیکھتا ہوں نا میرے بھائی کے دیکھے، کبھی میں سوچتا کشمیر کا وہ خاندان، مجھے اندازہ تھا 20 میں سے 19 شہادتیں میرے سامنے تھی. افغانستان کے وہ خاندان کی شہادتیں میرے سامنے تھی. میں اس باپ کو ذاتی جانتا ہوں جس کے 10 بیٹوں میں سے 9 شہید ہوئے.
کبھی میں نے احد کی 70 شہادتوں کو پڑھا، کبھی میں نے خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 4 بیٹوں کی شہادت کو پڑھا، کبھی میں نے بدر کے شہیدوں کو پڑھا، میں نے کبھی خندق کے شہیدوں کو پڑھا، کبھی میں نے حنین کے مارکوں کو پڑھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہماری زندگی کے اندر وہ دن آئے گا۔ اسماعیل خانیہ وہ دیکھیں عید الفطر کا دن ہوگا، ہم عید گاہوں میں ہوں گے، وہ اپنے بیٹوں پوتوں کے درمیان ان کی لاشوں کے درمیان تلاوت کر رہا ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت آئے گا عید الاضحیٰ پر وہ دیکھیں اس کے خاندان پر پھر حملہ ہوگا، اس کی ہمشیرہ 10 افراد وہ شہید ہو جائیں گے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ خود بھی شہید ہو جائے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یحییٰ اس کے بعد جو کمار سنبھالے گا وہ دیکھیں مارکے کے اندر اتنی جلدی شہادت پائے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اگر 10 افراد وہ بھی شہید، اگر 20 افراد وہ بھی شہید، 50 افراد وہ بھی شہید، بعض خاندان 60 سے زیادہ افراد اور سارے کے سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ آج اس مجلس میں کتنے میرے والد احترام بزرگ بیٹھے ہیں، شہید کا باپ، شہید کا بھائی، شہید کے رشتہ دار۔ آپ مجھ سے زیادہ شہداء کو جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کو جانتے ہیں، ان کی محبت کو جانتے ہیں۔ میرے والد احترام بھائیوں، میں جب اس ماں کو، اس کلب کو دیکھتا ہوں جس نے نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوئی، آنکھوں میں آنسو ہے، انسانی فطرت ہے، روئے جا رہی ہے، اس نے کہا اللہ میرے گھر پر بارود کی بارش ہوئی، لیکن دیکھیے میرے گھر کو قبرستان کے اندر تبدیل کر دیا گیا، میں نے تو تیرا شکوہ نہیں کیا۔ میرے سامنے میرے خاندان کے لاشیں ملبے کے نیچے تھے، میری زندگی کی جمع پونجی وہاں تھی، میں جس وقت گھر چھوڑ کے گئی کسی مسلمان ملک نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ یا اللہ میرے سامنے میرا بیٹا لخت جگر شہید ہوا لوتھڑوں کی شکل میں، کفن تو تب دیتی اگر لاشا ہوتا، میں نے ایک تھیلی گتھلی تیار کر کے اس میں اس کے لوتھڑے ڈال کے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، لیکن میں نے تیرا شکوہ تو نہیں کیا۔ میرا بیٹا دوسرا جو دشمن کی قید کے اندر ہے، میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں میرا گھر گیا نہ شکوہ، اولاد گئی نہ شکوہ، نہ خاندان گیا شکوہ، اور صرف شکوہ نہیں، میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا سوائے اس کے، نہ کبھی جان کا، نہ مال کا، نہ ملک کے بچنے کا، نہ جانوں کا، نہ خاندانوں کا۔ میرا تو صرف اتنا سوال ہے میری جان چلی جائے، میرا ایمان بچ جائے، اور دوسرا سوال ہے جو بچا فلسطین یہ بھی سارا قربان ہو جائے، صرف بیت المقدس، مسجد اقصی، اللہ تیرا گھر بچ جائے۔ میں حیران ہوا کہ آج کے دور کے اندر بھی لوگ ایمان کی انتہا پر۔ میرے بھائیوں یہ جملہ کہنا سننا تو آسان ہے، اللہ کے کلام کو یہ کہہ دینا ان مصیبت پر قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ اگر عرش والے رب نے یہ تکلیف نہ لکھی ہوتی تو کبھی بھی وہ ہمیں تکلیف نہ دے سکتے۔ لوگ کہتے اتنے لاکھوں فلسطینی شہید ہو گئے، ہم کہتے نہیں اللہ نے جنت کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی نعمت نصیب فرمائے، اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے، اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب